کے ساتھ آیا. نبی فرما رہے انا و علی نور من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. اچھا مولانا مجھے بڑا عجیب، غلام رضا صاحب بھی سن رہے ہیں کہ اللہ نے سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، امام حسن کا نور علیحدہ بنایا، امام حسین کا نور علیحدہ بنایا، لیکن نبی کا نور علیحدہ بنایا، مگر نبی کا نور بنا کر علی کا نور علیحدہ نہیں بنایا، نبی کے نور کا ٹکڑا لیا. ہاں عجیب بات ہے، اللہ نے نبی کا نور علیحدہ بنایا، سیدہ کا، حسن مولا کا، حسین مولا کے نوروں کو علیحدہ علیحدہ بنایا، علی مولا کا نور علیحدہ نہیں بنایا، بلکہ نبی کے نور کو ٹکڑا کر دیا اور کہا یہ نہ محمد ہے یہ علی ہے. شاید نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے بتایا جو جز ہو وہ کل کے لیے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. تو علی کو سب مان لینا مگر اللہ نہ ماننا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی کا محتاج بنا دیا مولا علی کو، اور جب جز ہوتا ہے نا وہ جز کے بغیر نہیں چلتا. بلا تشبیہ صرف بچوں کو ذہن قریب کرنے کے لیے مائک، اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ یہ لوہے کا سٹینڈ، ورنہ اس کو ہاتھ میں لے کے بھی آواز یعنی یہ کام کرے گا، مگر یہ جز، یہ تار جز، وہ مشین جز، یہ سارے جز مل کر ایک کل بنا ہے. ان میں سے کوئی ایک اصلی چیز کو آپ ہٹا دیں تو سارے اجزاء کام کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ نے مولا علی کو نبی کا جز بنایا ہے. جب مولا علی کو اللہ نے نبی کا جز بنایا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتی بات کہ نبی کا دن بغیر علی کے گزرتا ہی نہیں. جب تک علی کو دیکھ نہیں لیں نبی کا دن نہیں گزرتا، جب تک علی نبی کو نہ دیکھنے علی کا دن نہیں گزرتا. ایک دن کے لیے بھی اگر مولا علی کہیں باہر جاتے تھے نا تو نبی مسلسل ایک دعا کرتے رہتے تھے، اللہم لا تمتنی حتی نرا. ارے بھائی سرکار بھی کسی کسالت کا شکار بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی بخار کوئی طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی تھی، بس مولا علی گئے کسی کام پر، نبی نہیں بھیجا ہے، تو جب چلے جاتے تھے نبی سے دور تو مسلسل دعا کرتے تھے، یا اللہ میری موت نہ بھیجیو جب تک کہ علی کو نہ دیکھ لوں. یا رسول اللہ آپ کو تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، علی نزدیک ہی گئے ہیں، دوسرے قبیلے میں آپ نہیں بھیجا ہے، کسی کام پر بھیجا ہے، آ جائیں گے. مگر اتنی دیر بھی علی کی جدائی نبی کو پسند نہیں تھی، اتنی دیر بھی جدائی پسند نہیں تھی. گوارا